لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشت حغی زلک ایمان یا رسول مدنی کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستالا عشقا چرب نشی مسلمان یا رسول مدنی اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ قبلہ قائد محترم امیر محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین جناب حضرت صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا کی موجودگی میں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی قائدین اور بالخصوص شہید ناموس رسالت غازی ملت شہید ناموس رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف یہاں پہ مرکز غیرت و حمیت میں یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے رکھا یہ نام حضور قبلہ امیر المجاہدین کا تھا کہ آپ کے جب خطبے پر لکھنے کے لیے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہاں پر لکھنا ہے مرکز غیرت و حمیت بخدا اس صدی میں ہم نے بڑے بہادروں کے اور بڑے دلیروں کی داستانیں سنی لیکن موت کا سامنا کسی بھی بڑے کے سامنے آ جائے بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں موت کا سامنا بہت مشکل کام ہے لیکن خود غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری نے تخت دار پہ جا کر جب خود پانسی کا پندہ چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو پورے عالم کفر کو بھی پیغام دیا اور رسول اللہ کے غلاموں کو بھی یہ دکھایا کہ کس طرح حضور کے نام پر حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں حضور کے عاشق کس طرح اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں واللہ ان کی قربانی کی بدولت اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اس قربانی کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے حضور امیر المجاہدین کا جو انتخاب کیا اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ خبردار غازی ملت نے کوئی دہشت گردی نہیں کی غازی ملت نے کوئی ماورائے عدالت اور ماورائے آئین کام جو آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے آپ نے فرمایا اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق پر بھی فتویٰ لگائے پھر خالد بن ولید پر بھی فتویٰ لگائے پھر صلاح الدین ایوبی پر بھی فتویٰ لگائے ہم ہر وقت کہتے ہیں اگر یہ دہشت گردی ہے تو صرف غازی نہیں انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے سے یہ دہشت گرد نکلے یا رسول اللہ لبیک 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 میں غازی ملت کے پوری خاندان کو اور بالخصوص آپ کے والد گرامی جناب محترم ملک بشیر وان صاحب کو تہہ دل سے اور میں یقیناً سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے مصطفی کریم کی غلاموں کا
یہاں پر غلاموں کو ایک اور موقع دیا کہ ہم اس مزار پر انوار کے ساتھ مرقد منور و معطر کے ساتھ یہ عہد کر لے اور تجدید عہد وفا کر لے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح روزمرہ کی بنیاد پر حضور کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، کس طرح ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، کس طرح اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کس طرح مساجدوں کے اندر اور باہر مجرے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اور کام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا باقی ہے۔ آج ہم اس مرکز غیرت و حمیت میں پورے کفر کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کی یاروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چاہے ہم کمزور سکی عملاً ہم کمزور ہوں گے، ہم نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں کمزور ہوں گے، لیکن اگر حضور کے عشق و محبت کی بات ہو، حضور کے دین پر مر مٹنے کی بات ہو، تو پھر حضور امیر المجاہدین نے ہمیں وہ جذبہ دیا ہے کہ ہم کٹ مر تو سکتے ہیں مگر یاد رکھیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس مشن سے مداہنت کبھی نہیں کر سکتے اور اس مشن سے غداری کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے اور کوئی راہ نہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے بدن کے آخری قطرے تک حضور کے عزت و ناموس کے لیے ہر میدان میں کھڑے ہو کر اپنے امیر محترم کو یہ یقین دلاتے ہیں۔ آپ اشارہ کریں، ہم یہ نہیں کہیں گے حضور اس طرف سے یا اس طرف سے، ہمارے گردنیں حضور کے لیے